بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتدائی کلام کہ جن کا نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کب کوئی دوسرا نہیں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینی ساز میں۔ آج جس امام کا ذکر کرنے لگے ہیں اس امام کو امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر پانچویں امام ہیں۔ آپ کا والد گرامی جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ مدینہ میں مدفن ہیں۔ آپ کی عمر 57 برس ہے۔ آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا 7 ذوالحج 114 ہجری۔ شہادت زید بن حسن کی معرفت حشام کی زہر الدازین سے موسوم ہوئی۔ آپ پہلے علوی ہیں جو والدہ اور والد کی طرف سے حضرت مولا علی علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ والد آپ کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے اور والدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام تھی۔ آپ شرافت، نجابت اور علمیت کی بدولت بڑی عزت و توقیر کے مالک تھے، اسی لیے آپ کا لقب باقر علوم ہے، کیونکہ آپ نے علم کی پوشیدہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ آپ امام زین العابدین کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت امیہ خلیفہ ولید کی حکومت کے آخری ایام تھے۔ یہ زمانہ دمشق میں بنو امیہ کی شان و شوکت کا عروج تھا، لیکن مدینہ میں نبوت و امامت کی یہ پاکیزہ مشعل اپنی روشنی سے ایمان والوں کے روح و قلب کو منور کر رہی تھی۔ چنانچہ ابو حنیفہ، زہری وغیرہ بہت بڑے بڑے علماء سب آپ کی شاگردی میں تھے۔ آپ چونکہ امام وقت تھے، اس لیے امامت کے تمام علوم و کمالات کے وارث آپ ہی تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبارکات بھی آپ ہی کے قبضے میں تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام ابن حسن تھا۔ وہ ذاتی بغض اور نفسیاتی خواہش سے مغلوب ہو کر امام باقر کا مخالف بن گیا، اور اس نے دعویٰ کیا چونکہ میں حسن علیہ السلام کا فرزند ہوں، اس لیے امامت میرا حق ہے اور یہ سارے تبرکات بھی مجھے ہی ملنے چاہیے۔ اس تناظرے نے طول پکڑا اور قاضی کے سامنے پیش ہوا۔ قاضی نے امام باقر کے حق میں فیصلہ دیا، مگر زید بن حسن پھر بھی نہ مانا اور مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ جب مدینہ میں اس کی دال نہ گلی تو زید بن حسن دمشق پہنچا اور امیہ خاندان کے خلیفہ شام کے پاس پہنچا۔ شام پہلے ہی امام
علیہ السلام کا مخالف اور اہل بیت کا مخالف تھا۔ وہ امام باقر کے مطلب و فضیلت اور روحانیت کمالات سے پہلے ہی جلتا تھا، اس لیے جب زید ابن حسن اس کے پاس پہنچا، تبرکات نبوی کے متعلق اپنی دعویٰ پیش کیا تو اسے امام باقر کو تنگ کرنے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کو مدینہ میں ہر طرح تنگ کیا گیا، مگر آپ نے ان تمام مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ جب زید ابن حسن نے یہ دیکھا کہ وہ اس طرح امام باقر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس نے ان کی جان لینے کا ارادہ کر لیا۔ شام بادشاہ تھا، اس کے پاس ہر قسم کے ذرائع تھے، چنانچہ زید ابن حسن اور ہشام نے امام باقر کی جان لینے کی تدبیر سوچی۔ انہیں دمشق لانے پر ابارا، مگر آپ نہ آ گئے۔ اس سے ان کے حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی، چنانچہ ایک بے قیمت زین تیار کروائی گئی اور اس میں ایسا زہر ملایا جو بھی اس پر بیٹھے مر جائے۔ ایک دن دونوں میں قرار پایا کہ زید بن حسن اس زہر آلودہ زین کو امام باقر کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرے تاکہ جب امام اس پر سوار ہوں تو زہر اپنا کام کر جائے۔ ہشام نے یہ زین اور ایک خط زید ابن حسن کے پاس امام باقر کے پاس روانہ کیا۔ زید ابن حسن یہ خط اور زین لے کر دمشق سے مدینہ پہنچا اور انہیں امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے زین پر نظر ڈالی اور موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فرمایا، جو کچھ تمہارے باطن میں پوشیدہ ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں، مگر اب موت قریب ہے۔ زید ابن حسن یہ زین دے کر چلا گیا۔ امام مشیت ازلی کو جانتے ہوئے زین پر سوار ہونا تھا کہ زہر سارے بدن میں پھیل گیا۔ موت کے آثار نمایاں ہوئے۔ امام جعفر صادق اپنے فرزند کو بلا کر منصب امامت طے کیا، وصیتیں کی اور راہ ملک عدم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے جو کم سنی میں منظر ہے کربلا کا، کرتے تھے رو کے باقر اصغر کی ماں کو یاد، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے جو کم سنی میں منظر ہے کربلا کا، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے جو کم سنی میں منظر ہے کربلا کا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں جو انہوں نے ہدایت اور ارشادات فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے خوشنودی خداوندی حاصل کرنے کے لیے ہے اور کمال اور سعادت کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے، ایک عالم کی موت کو ابلیس 90 عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے، 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اتنا ہی حساب لے گا جتنی عقل اسے دنیا میں دی گئی ہے۔ وہ عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچے میرے نزدیک 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ دوسروں کو تعلیم دینا بھی علم کی زکوٰۃ ہے۔
قرآن کے متعلق تم جتنا جانتے ہو اتنا ہی بیان کرو، جو نہیں جانتے اسے اپنے تک محدود رکھو۔ خدا کے اذن کے بغیر کوئی چیز قرآن میں داخل نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں۔ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، رونے والا بخشا جاتا ہے، اور جس رخسار پہ آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ سستی اور زیادہ تیزی برائیوں کی کنجی ہے، خدا کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھے۔ دعا سے قضا بھی ٹل جاتی ہے۔ نیکی بہترین خیرات ہے۔ بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھ کی شہرت دکھائی نہ دے اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آئے، یعنی اپنے بڑے گناہوں کی پرواہ نہ ہو اور دوسروں کے چھوٹے عیبوں اسے بڑے نظر آئیں، اور خود عمل نہ کرے، صرف دوسروں کو تعلیم دے۔ جو خوشحالی میں ساتھ دے اور تنگ دستی میں دور رہے وہ تمہارا بھائی اور دوست نہیں ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جتنی محبت تمہارے دل میں ہوگی اتنی تمہارے بھائی اور دوست کے دل میں بھی ہوگی۔ تین چیزیں خدا نے 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھی ہیں، اپنی رضا، اپنی اطاعت میں کسی فرما برداری کو حقیر نہ سمجھو، شاید اسی میں خدا کی رضا ہو۔ اپنی ناراضگی، اپنی معصیت میں کسی گناہ کو معمولی نہ جانو، شاید خدا اسی سے ناراض ہو جائے۔ اپنی دوستی یا اپنے ولی مخلوق میں کسی شخص کو حقیر نہ سمجھو، شاید وہی ولی اللہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے بہت سے مختلف مقامات میں فرمایا ہے، انسان کو جتنی عقل دی گئی ہے اس کے مطابق سے قیامت میں حساب ہی ملے ہوگا۔ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدا ان علماؤں پر رحم کرے، فرمائے جو علم اور تقوی کو فروغ دیتے ہیں۔ علم کی زکوٰۃ مخلوق کو تعلیم دینا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روح کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، روح خدا کی مانند متحرک ہے اور یہ ریح سے مشتبہ ہے۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اسے روح کہا جاتا ہے۔ یہ روح جو جانداروں کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے وہ تمام ریحوں سے پاکیزہ تر ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو ارشادات فرمائے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے جن پر ہم عمل کر کے خوشنودی خداوندی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا یہاں پہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات، دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ان پاک ہستیوں کے صدقے، ان پاک مخلوق کے صدقے جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے یہ کم جیے ہیں، دوسروں کے لیے جیے ہیں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کو کام آنا، ان پاک ہستیوں نے اوروں کے کام ہی آئی ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو صحیح عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارا مدد فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔